نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اس نے ہاتھ باندھ لیے، یہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، عرش پہ بیٹھا رب فرشتوں کی مجلس میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو فلانا میرا بندہ جو ہے وہ حمیدنی عبدی میری تعریف کر رہا ہے۔ یہ بندہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرشتوں کی مجلس میں اسے نامینیٹ کر کے کہتا ہے کہ اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ یہ جب نماز میں کھڑے ہو کے کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرشتوں کی مجلس میں کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ یہ جب نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرشتوں کی مجلس میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے یہ میرا اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ میں اسے دے کر رہوں گا۔ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ فرشتوں کی مجلس میں کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ صراط مستقیم مل جاتا ہے، لیکن نماز ہم نے اپنی نماز کو کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو نمازی بنائیں، نمازی بنانے کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے، آخری بات کہ نماز کی حقیقت کیا ہے۔ نماز کی تین چیزیں نماز کی حقیقت کی، تین چیزیں۔ کتنی چیزیں؟ تین چیزیں نماز کی حقیقت کی۔ پہلے نمبر پہ اذکار نماز، جو نماز کے اندر ہم الفاظ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ الفاظ اگر غلط ہیں اور کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ ہیئت نماز، کہ نماز کے اندر اپنی جسم کی ہم جو شکل اختیار کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنے جو پاؤں ہیں نا ان کے درمیان فاصلہ زیادہ سے زیادہ ایک بارش، کم سے کم 4 انگلیوں کا فاصلہ۔ دوسرے نمبر پہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا، یہ ہیئت نماز مختصر۔ بعض لوگ اللہ اکبر ایسے کہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بعض اللہ اکبر یہ ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ کی جو ہتھیلیاں ہیں نا ان کا رخ قبلے کی طرف ہے نا، جیسے آپ کھڑے ہیں سر بھی نہیں جھکانا، اللہ اکبر یہاں، یہ ہیئت ہماری درست۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، کیسے باندھنا، آپ کے نیچے باندھنے، یہ درست۔ ہم نے رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ ہیئت نماز۔ اگر اذکار نماز ٹھیک ہے، ہیئت نماز میں غلطی ہے، پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پہ کہ دل جو ہے یہ ما سوی اللہ سے خالی ہو، اللہ کے علاوہ، یعنی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دنیا کی ساری سوچیں، ساری باتیں ہم مسجد کے دروازے کے باہر رکھ دیں، خالی ذہن ہو کہ مسجد میں آئیں اور نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو ہمارے دل جو ہے یہ صرف اور صرف کس کی طرف متوجہ ہو۔ اگر یہ تین باتیں ہم اپنا لیں، اپنے نماز کے الفاظ ٹھیک کر لیں، اپنی نماز کی ہیئت ٹھیک کر لیں، اور تیسرے نمبر پہ اپنی دل کا جو تعلق ہے وہ دنیاوی معاملات سے ختم کر کے اللہ کی طرف جوڑ لیں، ان تین باتوں کو نماز میں اپنانے کے بعد آپ کو نماز میں لذت بھی آئے گی، آپ کا دل نماز چھوڑنے کو بھی نہیں کرے گا، اور آپ کے زندگی کے اندر انقلاب بھی آئے گا، اور آپ کی دعائیں بھی اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا جو درجہ ہے وہ حاصل کریں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔